ملک بھر میں شدید سردی، پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں شدید دھند، لاہور میں دھند سے ہر منظر دھندلا گیا۔ M2، M3 اور M11 ٹریفک کے لیے بند۔ شمالی علاقہ جات میں بھی شدید سردی، استور -12، گوبس، کالام، اسکردو میں درجہ حرارت -9 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ کوئٹہ میں کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ، سنجدی میں دھماکے کے باعث کان بیٹھ گئی، 13 کانکن پھنس گئے۔ لیویز PDMA اور مقامی انتظامیہ کی ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف، ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات، 2 اہلکار بے ہوش، کان میں 20 سے 30 فٹ گہرائی تک ملبہ گرا ہوا ہے۔ ₹500 کے بلب چوری کا مقدمہ درج، اٹک پولیس نے ₹500 کے بلب چوری کا مقدمہ نامعلوم چور کے خلاف درج کر لیا۔ بلب فیکٹری سے چوری ہوا۔ مہنگائی کم رہے گی، شرح سود میں مزید کمی ہوگی، گورنر اسٹیٹ بینک نے خوشخبری سنا دی، کہا رواں سال مہنگائی کا ہدف 5 سے 7% رہے گا۔ پالیسی ریٹ میں دیگر مسائل ہو چکے، اب امپورٹس پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ 2.5 سال میں غیر ملکی قرض میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ جانوروں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کی بیماریوں کا بھی علاج کریں گے۔ منہ اور کھر کی بیماری جانوروں کو ہی نہیں انسانوں کو بھی ہوتی ہے۔ مریم نواز کی مخالفین پر کڑی تنقید، ایسے بیمار لوگوں کا قدم ملک کے خلاف ہی اٹھتا ہے اور منہ گالی کے لیے کھلتا ہے۔ پنجاب کی گزشتہ حکومت نے 4 سال میں کچھ نہیں کیا، آج عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ڈولتی معیشت سنبھل گئی، ملک استحکام کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ کا پاک پتن میں لائف سٹاک کارڈ کے اجراء کی تقریب سے خطاب۔ بانی سے ملاقات کا دن، 1.5 سال میں پہلی بار کوئی نہ پہنچا۔ بانی PTI کا دن انتظار میں ہی گزر گیا۔ بانی سے ملاقات بارے PTI رہنما کے متضاد بیانات سامنے آ گئے۔ عمر ایوب کا بانی سے ملاقات کرنے کے حوالے سے دعویٰ، اور گنڈا پور نے کہا بانی سے ملاقات کے لیے اجازت دی جا رہی ہے۔ ایاز صادق کی عدم موجودگی کے باعث ملاقات میں تاخیر ہوئی، مذاکرات پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ کون سا کیس ملٹری کورٹ، کون سا انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا، یہ تفریق کیسے ہوتی ہے، فیصلہ کون کرتا ہے؟ سویلین کے لیے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کا سوال، جسٹس محمد علی مظہر بولے 9 مئی کے تمام ملزمان کے FIRs جیسی تھیں، یہ تفریق کیسے ہوئی؟ کچھ کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا GHQ سمیت فوجی تنصیبات پر حملے پہلے بھی ہوئے، ان مقدمات کا ٹرائل کہاں ہوا؟ کیا 9 مئی واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، کوئی مثال دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو۔ پنجاب حکومت نے مجرمان کو قید تنہائی میں رکھنے کی تردید کر دی، سماعت کل تک ملتوی۔ تھانہ شادمان نظریاتش کیس کے جیل میں اہم کیس میں پیش رفت، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر زیر حراست ملزمان کی حاضری مکمل کی گئی۔ کسی غیر قانونی مقیم کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک بار پھر واضح کر دیا، کہا دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، دہشت گردی کے خلاف تمام ممالک کو مشترکہ لاہ عمل بنانا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الوداعی ملاقات، ڈونلڈ بلوم نے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی شدید مذمت کی، محسن نقوی نے سبکدوش امریکی سفیر کی خدمات کی تعریف کی، ڈونلڈ بلوم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ گزشتہ سال $10 ارب کی منشیات ضبط کی، منشیات نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک اعلان، کہا نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے پوری قوت سے ایکشن جاری رہے گا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹرز کے دورے پر محسن نقوی کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے کم وسائل کے باوجود مؤثر کارروائیوں کی تعریف کی۔ پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، مجموعی تعداد 70 تک جا پہنچی۔ کراچی کے ضلع شرکی میں بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق، کیس 21 دسمبر 2024 کو رپورٹ ہوا تھا۔ 70 کیسز میں سے 27 کا تعلق بلوچستان سے ہے، 21 خیبر پختونخوا، 20 کیس سندھ سے رپورٹ۔ کراچی کا 7 سالہ سارم 2 دن سے لاپتہ، مدرسے کے لیے گھر سے گیا، بچہ واپس نہ آ سکا۔ والدین نے بلاول کالونی تھانے میں رپورٹ درج کرا دی، پولیس نے مؤذن کو شامل تفتیش کر لیا۔ مؤذن کے مطابق بچہ چھٹی کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ گیا۔ پولیس نے بچے کے والدین کو نامعلوم نمبر سے میسج کرنے والوں کا پتہ بھی لگا لیا۔ سارم کے والدین کو پنجاب اور بلوچستان سے میسیجز بھیجے گئے۔ بچے کے اغوا کی اب تک کوئی CCTV سامنے نہیں آئی۔ علی امین گنڈا پور سے درست احتجاج کا طریقہ اپنا ہی لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا 10 ماہ میں پہلی بار احتجاج کا درست انداز اپنانا قابل تحسین ہے۔ کاش 9 مئی اور 26 نومبر کو بھی ایسے ہی احتجاج کیا جاتا۔ مہذب معاشروں میں پرامن احتجاج ہوتے ہیں، زندگی مفلوج نہیں ہوتی۔ کراچی میں سبسڈی پر ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں، ریڈ لائن BRT میں تاخیر حکومت کی وجہ سے نہیں، تاخیری یوٹیلیٹیز کی منتقلی کی وجہ سے ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، کہا کوشش ہے شارع فیصل پر ڈبل ڈیکر بسیں چلا سکیں، IMF پروگرام میں رہ کر مزید انڈسٹریل زون نہیں بنا سکتے۔ ہر مدرسہ اپنے کھاتوں کا آڈٹ کرانے کا پابند ہوگا، غیر رجسٹرڈ مدارس 6 ماہ میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ JUI نے صوبوں میں مدارس کی رجسٹریشن کے لیے مسودہ تیار کر لیا۔ وفاق سے رجسٹرڈ مدارس کو رجسٹریشن کی ضرورت نہیں، 1 سے زائد کیمپس والے مدارس کی ایک ہی رجسٹریشن ہوگی۔ کوئی مدرسہ فرقہ واریت یا مذہبی منافرت نہیں پھیلائے گا۔ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر بن گیا۔ FBI کی مجموعی ٹیکس وصولی میں کراچی کا حصہ 46%۔ شہر قائد نے ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں 4,253 ارب روپے اکٹھے کیے۔ مالی سال 2024 میں مجموعی ٹیکس وصولی 9,299 ارب روپے تھی۔ کراچی کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی میں سر فہرست، مجموعی کسٹم ڈیوٹی کی وصولی میں 77% رہا۔ کوٹا پورا نہ ہونے پر مزید 5,000 حج درخواستیں طلب۔ آج سے پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر حج درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق نامزد بینکوں کو حج درخواستیں پورٹل پر فوری اپلوڈ کرنے کی ہدایت۔ سائم ایوب کا لندن میں طبی معائنہ، اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود نے کہا سائم ایوب کا ٹخنا بہتر ہے، وہ ٹانگ پر وزن ڈال سکتے ہیں۔ رپورٹس میڈیکل پینل کو بھیجی جائیں گی، سرجری کا فیصلہ میڈیکل پینل کرے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے عبوری اسکواڈ میں سائم کی شمولیت کا فیصلہ برطانوی ڈاکٹرز کے مشورے سے مشروط۔ چیمپئنز ٹرافی ICC وفد کا نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ نیشنل اسٹیڈیم میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ICC وفد کو بریفنگ بھی دی گئی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں ترقیاتی کاموں کی ڈیڈ لائن 25 جنوری ہے۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے تباہی، مختلف حادثات میں 7 افراد ہلاک۔ واشنگٹن DC میں 9 انچ تک برف باری، اسکول اور دفاتر بند۔ نیو جرسی، ورجینیا سمیت درجن کے قریب ریاستیں متاثر۔ مسلسل برف باری سے ایئرپورٹس پر پروازیں متاثر، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ لندن سمیت برطانیہ بھر میں ایک اور برفانی طوفان کی وارننگ، شدید برف باری اور سیلاب سے کئی علاقوں میں تباہی۔ اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، 24 گھنٹے کے دوران خواتین بچوں سمیت مزید 70 فلسطینی شہید، 104 زخمی۔ خان یونس پر فضائی حملے میں 6 فلسطینی جاں بحق، مقبوضہ مغربی کنارے میں حماس کمانڈر سمیت 3 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر گئی، 1 لاکھ سے زائد فلسطینی اب تک
زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے مکانات اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ شمالی غزہ میں حماس نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ راکٹ حملے میں اسرائیلی ٹینک تباہ۔ سابق کپتان مصباح الحق مالم جبہ کے شہر میں مبتلا۔ سابق کپتان کی فیملی کے ہمراہ مالم جبہ آمد۔ مصباح الحق نے چیئر لفٹ کی سیر کی، زپ لائن سے لطف اندوز ہوئے، افریقی ٹرینر سے اسکیئنگ کے گر سیکھے۔ اور وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ اردو ادب کے ممتاز شاعر، محقق اور دانشور نصیر ترابی کو آج 4تھی برسی۔ نصیر ترابی کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہوئے، اردو زبان کی ترویج کے لیے بھرپور کام کیا۔ نامور شاعر کو وفات کے بعد 2023 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔